بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ دنیا انسانوں کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یعنی انسان زمین سے، آسمان سے، بادلوں سے، سورج سے، ستاروں سے، چاند سے، درختوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے، ساری چیزیں انسان کی خادم ہیں، اور انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے بہترین کائنات کی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بنائی ہے تو وہ نیک عورت کو بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایک مرد کو اتنا نفع نہیں پہنچا سکتی اور اتنا سکون نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ ایک نیک اور صالحہ عورت۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف عورت، بلکہ کہا گیا کہ نیک اور صالحہ عورت، وہ عورت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے دور ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عصمت اور عفت اور پاک دامنی کا دوپٹہ جس کے سر پر نہ ہو، اور جو عورت جس کے اندر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، اور وہ عورت جس کے اندر امانت نہ ہو، دیانت نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اس کے لیے نہیں۔ جس عورت کے اندر تقوی ہے، خدا کا خوف ہے اور شرم ہے، حیا کا عنصر ہے، کائنات کے اندر پوری دنیا اگر کوہ نور ہیروں سے بھر جائے اور ایک طرف صالحہ، نیکوکار اور پرہیزگار عورت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کا مقام اونچا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو بھی اللہ ہی نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، سورج کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، ہیرے جواہرات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، عورت کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن فرمایا کہ یہ عورت اگر تقوی کے راستے پر چلی جاتی ہے، شرم اور حیا کو اپنا دوپٹہ بنا لیتی ہے، عصمت، عفت اور پاک دامنی کو اپنا زیور اور اپنا لباس بنا لیتی ہے، کائنات کا تمام حسن، کائنات کی تمام قیمتی چیزیں اس کے سامنے عبث ہیں اور اس کے سامنے بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جب وہ نیکی کے راستے پر چلے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کافرہ عورت، مشرکہ عورت، غیر مسلم عورت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے، اس کافرہ عورت کے مرد کو اس نعمت سے اللہ نے محروم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو خاص نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں، جو کافروں سے ان کو جدا کرتی ہیں، نماز ہم میں ہے، نماز ان میں نہیں ہے، رمضان ہم میں ہے، رمضان ان میں نہیں ہے، حج ہم میں ہے، حج ان میں نہیں ہے، زمزم ہمارے پاس ہے اور زمزم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے اور اللہ کا قرآن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جو چیزیں کافروں میں، مسلمانوں میں فرق کرنے والی ہیں، ان میں ایک اللہ تعالیٰ مسلمان مرد کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس مرد کے لیے صالحہ، نیکوکار، پرہیزگار، کافرہ عورت، مشرکہ عورت، غیر مسلم عورت کتنا دان کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، پوجا پاٹ کرے، تقویٰ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے جو شرط لگائی، المرأۃ الصالحہ، نیکوکار عورت، اور نیکوکار عورت صرف مسلمان عورتیں ہو سکتی ہیں، غیر مسلم عورتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ کتنا نیکیوں کا کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، غریبوں کی مدد کریں، دھرمشالیں بنائیں، بس اسٹاپ کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر پانی کی سبیلیں لگائے، کھانا تقسیم کریں،
اور سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے اور فساد ہو جائے، اللہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کسی کے نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مومن نیکی کرتا ہے اللہ آخرت میں اٹھا کر رکھتے ہیں، اور کافر اگر بھلائی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالی یا تو دنیا کے اندر اس کی روزی میں وسعت دے دیتے ہیں، اس کی زندگی کو لمبی کر دیتے ہیں، یا کوئی بڑی بلا اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس اچھے کام کی وجہ سے اللہ اس کو وہ بیماری سے حفاظت فرما لیتے ہیں، اور اس کی مصیبت اللہ تبارک تعالیٰ ٹلا دیتے ہیں۔ یہ صالحہ ہونے کے لیے ایمان والی ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنے والی ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم عورت دنیا بھر کی نیکوکاریاں کرے، چونکہ ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں، اس لیے وہ صالحہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کو، مرد مسلمان کو جو اور غیر مسلموں کے مقابلے میں امتیازات اور خصوصی انعامات اور خصوصی نوازشوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ نے صالحہ عورت صرف مسلمان کو دیا ہے، کافر کو نہیں دیا ہے، بش کو نہیں دیا ہے، ٹونی بلیر کو نہیں دیا ہے۔ وہ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، امریکہ کے صدر ہو جائیں، آسٹریلیا کے اندر الیکشن جیت جائیں، برطانیہ کا بڑا ایوارڈ وہ حاصل کر لیں، لیکن ایک مسلمان مرد کو ایک نیکوکار عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو سکون پہنچاتے ہیں، یہ تمام کے تمام عہدے، یہ تمام کے تمام ایوارڈ، یہ تمام کے تمام میڈل ایک نیکوکار عورت کے سامنے ہیچ ہیں اور بیکار ہیں۔ تاریخ اسلامی اس بات کی شاہد ہے اور اس بات کی گواہ ہے کہ عورت کے اندر جب نیکوکاری آ جاتی ہے، عورت کے اندر صلاح اور تقوی آ جاتا ہے، یہ وہ کارنامے انجام دیتی ہے کہ مرد کی عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ کائنات کے اندر ایک بہت بڑا احسان جو سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ایک خاتون اول نے کیا، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، کبھی آپ نے فرشتے کو دیکھا نہیں تھا۔ اگر آپ کو ایک ایسی مخلوق دکھائی جائے جس مخلوق کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جن کی طاقت اور جن کی قوت اتنی زبردست کہ پوری دنیا کو اپنے پر میں اٹھا لے، اور تیز رفتاری کی یہ حالت، بارش کے پانی کا قطرہ اگر زمین سے ایک بالش اوپر ہو، بادل سے گر کر نہیں، زمین سے ایک بالش اوپر ہو، تو ایک بالش اوپر جو بادل کا قطرہ پانی کا زمین پر لگنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بہت کم سیکنڈ۔ اتنے وقت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کا حکم لے کر پیغمبر کے پاس آ جاتے، اور پیغمبر کے پاس وہی پہنچا کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے عرش کے پاس چلے جاتے رپورٹ دینے کے لیے۔ ایک پانی کا قطرہ زمین سے ایک بالش اوپر ہو تو گرنے میں کتنے سیکنڈ؟ اتنی تیز رفتاری، فرشتوں کے سردار، طاقت، قوت، ایک پر پھیلائیں مشرق، ایک پر پھیلائیں مغرب۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ وسعت، وہ جسامت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ جب غار حرا کے اندر آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو آپ کو ایک قسم کا خوف ہوا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرمایا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اقرا،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. تو کہا ما انا بقاری. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور چمٹا لیا. ارے بھائی، ایک بڑی طاقتور مخلوق حضرت جبرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے انسانوں میں ایک انسان، لیکن پیغمبری کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جا رہا ہے، نبوت اور رسالت کا تمغہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جبرائیل امین نے جو بھینچا لگ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، لیکن جب آپ کا سینہ جبرائیل امین کے سینے سے ملا، اب اس سینے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی آسمان کی وحی کو وہ لے سکے اور ریسیو کر سکے. اسی لیے بزرگوں کو دیکھنا، بزرگوں کو مصافحہ کرنا اور بزرگوں سے معانقہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ سینوں کو کھولتے ہیں، دل کی تاریکیوں کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کے تعلق سے شرح صدر پیدا کرتے ہیں. حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں اور ایک مسلمان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، حدیث میں آقا نے فرمایا ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پاتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں مصافحے کی برکت سے. اور اس میں اس بات کی شرط نہیں ملنے والوں میں ایک ولی ہو، ملنے والوں میں ایک خطیب ہو، ایک شہادت کا طلبگار ہو، ایک مجاہد ہو، ایک غازی ہو. اذا تصافح الرجلان، اگر دو مسلمان مرد مصافحہ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی مسلمان، جب دو مسلمان مرد کے مصافحہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اولیاء اللہ کو دیکھنا، اولیاء اللہ کے چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، اولیاء اللہ سے مصافحہ کرنا، اولیاء اللہ سے معانقہ کرنا، آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے. تلاش کرتے پھریں اللہ کے ولیوں کو، ان کا دیدار کرے، ان کا مصافحہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو معانقہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی جگہ تکلیف ہو، یعنی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں اور مصافحہ کرنے میں، معانقہ کرنے میں اللہ کے ولی کو اذیت ہو سکتی ہے اور تکلیف ہو سکتی ہے، تو کم سے کم یہ کرے کہ جی بھر کر ان اللہ والوں کا دیدار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے اندر مشقتیں آ رہی تھیں تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سینے سے ملا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے صدر کو شرح صدر کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا. اب آپ اس لائق ہو گئے تو آپ نے وحی کو پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن یہ جو ماجرا ہوا اور جن حالتوں سے گزرے، کڑاکے کی سردی کا زمانہ تھا، عرب کی گرمی بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور عرب کی سردی بھی اتنی سخت ہوتی ہے. اس سردی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر فوراً حضرت بی بی قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ میرے جسم سے جان چلی جائے گی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے. کتنی ہوشیار خاتون تھی، کتنی چالاک خاتون تھی. اس سے پہلے فرشتے کا نام کبھی آپ نے نہیں سنا تھا، اس سے پہلے کبھی وحی کا نام نہیں سنا تھا، اس سے پہلے پیغمبر پر وحی کی کیفیات کو آپ نے نہیں پہچانا تھا. اس وقت اگر آپ کی خاتون یہاں نہیں آئی ہو تو آپ گھر کے اندر جائیے، ذرا بچھونے پر ایکٹنگ کیجئے، اجی مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، ذرا پسینہ پسینہ ہو کر دیکھیے. فوراً کسی عامل کا نمبر گھمائے گی اور کسی ہارٹ اسپیشلٹسٹ کا کہ بھئی بابا کے پاس جاؤ، یہ اثرات ہو گئے، وہ اثرات ہو گئے، بڑبڑا رہے ہیں. عورت اگر صلاحیت پر آئے، عورت اگر تقوی پر آئے، عورت اگر پرہیزگاری پر آئے،
تو یہی وہ عورت ہے جو نبوت کے جو ہے کاشانے نبوت کو کاندھا دینے والی بنتی ہے. کچھ پریشان نہیں ہوئی بلکہ الٹا دلاسا دیا اور تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور اس وقت اچھے اچھے کام کو یاد دلایا. انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، کس کا برا کیا آپ نے؟ وتعین علی نوائب الحق، سوشل ورکر ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، کما کر آپ جو نہیں کمانے والا ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں. بتائیے آپ سچویشن دیکھیے گا. آپ ایک نئی بیماری اگر چاہنے والی عورت کے سامنے مرد اس کا اظہار کرے، عورت اس کو آدھی موت آئی ہو تو پوری موت دے دے گی. اللہ کیا ہوگا جی، فلاں بابا کو بلاؤ، فلاں ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. حوصلے والی اللہ حوصلہ دیتا ہے پہاڑ سے زیادہ. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تعالیٰ عورت کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر منبر رسول پر کہتا ہوں کہ اگر ہمالیہ پہاڑ کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا جائے، عورت کے صبر کے سامنے، عورت کی استقامت کے سامنے ہمالیہ پگھل سکتا ہے، لیکن عورت کا صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اللہ نے وہ قوت دی ہے. ان کی ایمان اور اسلامی خدمات سب سے پہلے کائنات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لے کر آئے یہی خاتون تھی، حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ. نہ صرف یہ کہ ایمان لے کر آئی آپ، بلکہ فہیرہ جو راہب تھا آپ ان کے پاس لے کر گئی اور جا کر فرمایا دیکھو یہ نشانیاں. تو وہ صاحب کتاب تھے، انہوں نے انجیل کا مطالعہ کیا، فرمایا او ہو مبارک ہو، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آیا تھا وہ فرشتہ تھا، جو چیز لے کر آیا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی قرآن لے کر آیا. ایسے نازک مومن پر کہ اب تک یہ بات نہ سنی ہو، نہ جانی ہو، نہ پڑھی ہو، نہ واقعہ گزرا ہو، اور پھر اس قسم کی جو ہے تسلی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا ایک عورت ذات ہی کا کام تھا. اللہ نے وہ خوبی دے رکھی ہے، اللہ نے وہ ملکہ دے رکھا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہونے لگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح سے پہلے عرب کے فقراء میں، عرب کے غریبوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. یعنی کوئی خاندانی مالدار نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی نکاح کے اندر گئی اسی وقت آپ نے کہا کہ میرا سارا مال اور تجارت کے اسباب سب کچھ آپ مالک ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی وسعت، کتنی ظرف، کتنا وسیع ظرف لے کر آئی تھی حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو سرکردہ بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، بڑے بڑے رؤسا، عمرا، ان میں آپ کا شمار ہونے لگا. اور اتنے احسانات، اتنے احسانات، اتنے احسانات کہ جس سال حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اسی سال خواجہ ابو طالب کا بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام الحزن ہے یہ سال غم کا سال ہے، اس لیے کہ میری رفیق حیات جو میرے دینی کاموں کے اندر میرا ساتھ دیا کرتی تھی، میرے خیر کے کاموں کے اندر میرا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، آج مجھے جو مجھ سے رخصت ہو کر چلی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ہی کو عام الحزن کہا. اور اتنی چالاک، اتنی مدبرہ، اتنی حکمت والی. میں یہ کہتا ہوں عورت کو زیور سے زیادہ اخلاق سکھائیے اور قرآن سکھائیے، دینداری سکھائیے، شرم سکھائیے، حیا سکھائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے گھرانے کا ماڈل ان کے سامنے رکھیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کپڑے تھے، کیا دوپٹہ تھا،
کیسے چکی تھی، کیسے ان کا بسترا تھا، کپڑوں میں کتنے پیوند تھے، حسنین کی تربیت کیسے وہ کیا کرتی تھی، حضرت علی کی خدمت وہ کیسے کیا کرتی تھی. پھر دیکھ لینا میرے رب کی قسم، موت سے پہلے جنت کے مزے آپ کو ملیں گے. اور اس عورت کو اگر آپ نے دنیا کے رنگ کے اندر رنگ دیا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو کہ تمہیں کسی بھوتنی کی ضرورت نہیں، کسی شیطانی کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ بھوتنی ہے جو بال کٹائے گی، یہی وہ بھوتنی ہے جو بھویں تراشے گی، یہی وہ بھوتنی ہے جو پیروں اور ہاتھوں کے لمبے لمبے راکن راکشسوں اور رکسوں کی طرح کر کر اس کے اندر شیطان کا گو، شیطان کا پیشاب اور پاخانے کو رکھ کر تمہیں نوالے بنا کر وہ اس نوالوں کے اندر شیطان کے پیشاب کو ملا کر، پاخانے کو ملا کر محبت سے آئی لو یو ڈارلنگ کہہ کر کھلائے گی. اس کو دین کے راستے پر چلاؤ اور اس کو اسلام کے راستے پر چلاؤ. قطیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے وہ کارنامے انجام دیں گے کہ پھر عقلیں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گی. حضرت قطیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک تھا، سکرات تھی. اللہ کے نبی کتنی عقل، کتنی ہوشیاری، کتنی چالاکی، اللہ نے کیا تدبیر، کیا حکمت سے آپ کو نوازا تھا. تف ہے، لعنت ہے کریم لوشن لگانے والی عورت پر، لعنت ہے آرٹیفیشل میک اپ کر کر اپنے حسن کی سجاوٹ کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والی عورت پر، اور سلام ہے سجدوں میں وقت گزارنے والی عورت، مصلوں پر وقت گزارنے والی عورت، ہاتھ کے اندر تسبیح لے کر تسبیح کے اندر ذکر کرنے والی عورت، زبان میں درود پاک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام، اور جو ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کبھی یہ فلم کبھی ڈرامہ دیکھو، ان کے چہروں میں، بندروں کے چہروں میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ صرف بندروں کے چہروں کے عیب کو نکالنے کے لیے یہ کریم اور لوشن کا، لالی اور لپسٹک کا، نیل پالش کا استعمال کر رہی ہے. اس لیے کہ اگر ان کو گرم پانی سے غسل دے دیا جائے اور زو کے اندر ایک بندرنی کو اور ان کو کھڑا کر دیا جائے، بندرنی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اس کو بندرنی بنایا. بندر کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اس کو بندر بنایا. اور یہ وہ ذات کہ جس پر چاند کی چاندنی اور ستاروں کی چمک اور سورج کی گرمی اور سورج کی حرارت جس پر فدا، جس پر پھولوں کی مسکراہٹ فدا، اور جس پر زمین و آسمان کا حسن اور اس کی رانائیاں فدا، لیکن اپنے عمل سے ایسے کرتوتے کر کر ایک بھوتنی کی شکل، بالوں کو کٹائے، ناخنوں کو بڑھائے، سور کی چربی ملی ہوئی کیمسٹ استعمال کر کر، کیا لگتا ہے وہ بیچاری، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ بندرنیا ہے، اور اس کا کیا قصور ہے، اس کا بندر ہے. اللہ نے اس کو احسن الخالقین نے اس کو پیدا کیا، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین نے اس کو پیدا کیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے. ایک مرتبہ ایک میاں بیوی، پہلے گرمی کے زمانے کے اندر مکان کے اندر چوطرف کمرے ہوتے تھے، بیچ میں صحن ہوتا تھا، میاں بیوی سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. میاں بیوی کے اندر بات چل گئی اور تکرار ہو گئی. خاوند نے اپنی بیوی اور بیگم کے چہرے کو دیکھا، ذرا رنگ سانولا تھا، ذرا رنگ پھیکا تھا. اس نے چاند کو دیکھ کر کہا کہ کل تک اگر تو ایسے نہیں بنے گی یا اگر تو اس سے خوبصورت نہیں ہوگی تو تجھ پر 3 طلاق. اس زمانے میں طلاق دینے کے نرالے انداز ہوا کرتے تھے. دنیا کے کس کیمسٹ کے پاس وہ جائے، کون سے سرجن کے پاس جا کر چاند سے زیادہ حسین چمڑا اسکن اپنے جو ہے جسم کے اوپر ڈال سکے، ایک رات کے اندر، ایک 24 گھنٹے کے اندر کیسے اپنی رنگت اور رنگ اور بو کو بدل سکے، کیسے ممکن ہے؟ روتی پیٹتی گئی سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس یا کسی اور امام کے پاس. امام صاحب نے بتایا بٹیا جاؤ خوش رہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو چاند سے زیادہ حسین بنایا ہے، اور تمہارے شوہر کی اور خاوند کی طلاق تم پر واقع نہیں ہوئی. سارے علماء جو اس وقت امام کے حاصل تھے شہر کے اندر واویلا مچا دیا کہ دیکھو یہ عورت دیکھنے میں کالی کلوٹی، اور امام صاحب نے بتا دیا یہ چاند سے زیادہ حسین ہے. تمام علماء
ایک وقت طے کر کر کہ آج اس عالم کا مواخذہ کیا جائے گا، اس عالم کو پکڑا جائے گا، تو لہذا ایک اسٹیج تیار کیا گیا، سارے علماء ایک طرف اور یہ وقت کے امام ایک طرف۔ سارے علماء نے کہا عقل کی بات کہیے گا کہ اس نے یہ کہا تھا اگر چاند سے زیادہ حسین نہیں بنے گی تو تجھ پر 3 طلاق، یہ اس کے اندر حسن کہاں ہے چاند سے زیادہ، اور اس کے اندر خوبصورتی کیا کہاں ہے؟ تو امام صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ چاند کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ مردوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ عورتوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ کیا تم نے سورہ 3 کو نہیں پڑھا؟ کلام پاک کے 30ویں پارے کے والتین والزیتون کے سورت کو نہیں پڑھا؟ اس کے اندر چاند اور سورج کو بنانے والے، مردوں عورتوں کو بنانے والے، اس نے فیصلہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ عورت انسان ہے نہیں ہے؟ اگر چاند ہوتا حسین، اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے چاند کو سب سے حسین بنایا ہے۔ اللہ جو زمین و آسمان اور چاند و سورج اور عورتوں کے حسن کو بنانے والا، اللہ کے فیصلے پر آپ کو اعتراض ہے؟ تمام جو علماء اعتراض کرنے آئے تھے ہکے بکے ہو کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر وہ دین کے راستے پر چلے، وہ تقوی کے راستے پر چلے، وہ تلاوت کرتی رہے، وہ تہجد کی پابندی کرے، اس کے چہرے پر خداوند قدوس وہ رونق دیتے ہیں، وہ رانائیاں دیتے ہیں اور وہ نور دیتے ہیں۔ میرے رب کی قسم کے جنت کی حوریں کہتی ہیں اے اللہ یہ جنت کے حور کے مرتبے کو لے لے اور مجھے دنیا کی تہجد گزار عورت بنا دے۔ اللہ نے اس کو وہ مقامات دیے ہیں۔ اور حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مدبرہ حکمت والی، مرض الوفات انتقال ہونے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بے پناہ احسانات، ایک تو سارا مال نچھاور کر دیا، ساری دولت نچھاور کر دی۔ عورت کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین خوبی یہ ہے عورت اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھے۔ جس دن کسی کمینی عورت سے ذلیل اور گری ہوئی عورت سے یہ جملے نکلے اجی یہ تو میرے باپ نے دیا تھا، یہ مال میرا ہے، اور کسی وقت قابل کو مکان کے ایڈوانس کے لیے یا قرض داروں نے تقاضا کیا یا بٹیا کی شادی کے لیے، خدا نہ کرے کچھ ایسی صورت آ گئی کہ اس نے اب دیکھا کہ قرض کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، چلو اس مال کو فروخت کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ کل خدا دے گا، 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ کا دلائیں گے، 1.5 لاکھ کا دلائیں گے۔ عورت اگر جملہ اپنی زبان سے یہ نکالتی ہے اور تدبیریں کر کر دیکھ لو اس مال میں آپ کا حق نہیں ہے، ابھی سوچیں گے کریں گے، سمجھ لینا یہ ابھی اس کے اندر وفاداری نہیں آئی ہے۔ حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچائی اس عورت پر نہیں پڑی ہے۔ وہ عورت سرزمین عرب کے رؤسا عورتوں میں شمار، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں آپ کی کنیز، آپ کی باندی میرے مالک آپ، اور کنیز کا مال اس کا نہیں ہوتا، باندی کا مال باندی کا نہیں ہوتا، مالک کا ہوتا ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کچھ عورتوں نے مردوں کو ایسا بنا رکھا ہے کہ ہر کام کچھ لوگ آتے ہیں حضرت لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، ہم نے ان کو 3 نام دیے، چوائس فوراً اسپیڈ ڈائل کے اندر 1 نمبر کے اندر بیگم صاحبہ کا کہ یہ حضرت نے نام دیے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ پرانے نام، ایسے کمینوں کو کبھی میں نام نہیں دیتا۔ کہا جاؤ تمہارے لیے فلم کے دروازے کھلے میں۔ ایک صاحب یہاں تھے نین بلاک کے اندر، وہ نام دیتا بیگم کو پوچھتے، نام دیتا بیگم کو پوچھتے، عقیقے کے دن جورو کے حکم پر نام رکھا، 1 سال تک مختلف علماء سے نام لیتے رہے۔ جورو کے غلاموں تم مجاہد بنو گے، تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو گے، کل اگر کہا جائے گا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر نکلو، کہیں گے جورو کو پوچھ کو بولتا ہوں، ذرا بڑے بچے کو پوچھنا، مرد بانے الرجال قوامون علی النساء، بڑے مدرسے ہیں، بڑے مکاتب ہیں اور مسجدیں بہت بن رہی ہیں، یتیم خانے بن رہے ہیں، اگر کوئی صاحب ثروت ہو ایک انسٹیٹیوٹ کھولے اور اس انسٹیٹیوٹ کے اندر نامردوں کو داخل کر کر مرد بانا بنانے کی ٹریننگ دی جائے، بتایا جائے تو مرد ہے، آئینے کے اندر کھڑا کر
اس کے اعضاء بتائے جائے اور بتایا جائے ایک مرد عورت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. یہ دیکھیے تصویر یہ عورت کی، اسے سینہ ہے اور اسے فلاں ہے اور اس کا چہرہ ایسا ہے. تو دیکھ مرد، ایک انسٹیٹیوٹ اللہ کے لیے قائم کرو. اس نامردی کی وجہ سے کئی مساجد کی کمیٹیاں جورو کے غلام ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے حضرت موزن صاحب تو اچھے ہیں، میں گھر میں پوچھا نہیں، پوچھ کو آپ کو سما بولتا ہوں. یہاں تک یہ کچھ انہوں نے جال، حدیث میں آقا نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کی یہ جو ہے پھندا ہے یہ. اور آقا نے فرمایا یہ مکاری پر آ جائیں مردوں کی عقلوں کو چاپ لیتی ہیں، یہ بہت ہوشیار رہنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے مشورہ تو لو، ان کی دل جوئی کے لیے کام وہ کرو جو یہ کہتی ہیں، اس کے خلاف کرو تمہیں خیر ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے ان کو ناقصات العقل ناقصات الدین ان کو بنایا ہے. بہرحال نیکوکار جو عورت ہوتی ہے وہ نیک مشورہ دیتی ہے، اور جو عورت مرد کو اپنے شکنجے میں انگلیوں پر نچانا آج ایک فن ہو گیا. فلموں کے اندر دیکھا، پہلے زمانے کے اندر عورت اپنے خامن کا نام نہیں لیا کرتی تھی. اجی او جی اے جی وہ جی میں ساری زندگی 80 سال 90 سال کے گزر جاتے. فلموں کے اندر دیکھا ارے بھائی عبداللہ صاحب، ارے بھائی فیروز صاحب، ارے بھائی شاہ صاحب. اب یہ جو ہے بڑے مجمع کے اندر مہمانوں کے درمیان خامن کا نام لے کر پکار رہی ہے. بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اس کے اندر حیا کی بو اور غیرت کی بو نہیں آئی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیگم نام لے کر پکارتی نہیں پکارتی. اگر پکارتی ہے تو اس کا خون ٹیسٹ کراؤ. بے حیائی کے جراثیم، بے غیرتی کے جراثیم، وہ مرد جو اس کے سجدوں کی ضمانت ہے، وہ مرد جو اس کے نمازوں کی ضمانت ہے. میرے آقا نے فرمایا عورت غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرے، عشاء کی نماز پڑھ کر سجدے میں چلی جائے، صبح صادق تک اللہ کو اللہ 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 کہہ کر پکارے. اللہ فرماتے ہیں میری عزت کو جلالت کی قسم، میں اس کے سجدے کی تسبیح کو زمین سے ایک بالش اوپر اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ اس کا خامن اس سے راضی نہ ہو. ان کے سجدوں کی قبولیت کا مدار مرد پر رکھا گیا. عورت نے نفلی روزہ رکھا، مرد کو اختیار ہے کہ روزہ تڑوا کر اس سے وہ ملاقات کر سکتا ہے. اس کو حق نہیں. خدائی حقوق کو بالا طاق رکھ کر، حقوق اللہ کو پامال کر کر وہ اپنے مرد کا حق ادا کرے گی. آقا نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو کسی کی سجدے کی اجازت دیتا تو میں مرد کو اجازت دیتا، عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامن کا سجدہ کیا کرے. مردو اپنی مردانیت کو پہچانو، غیرت کو لاؤ، حیا کو لاؤ، شرم کو لاؤ، عورت کو اس کے مقام پر رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عورت کو اس کے مقام سے گرا دے، اری تری کر کر پکارے، اسے ذلیل کرے، اسے تانے دے، یہ بھی اجازت نہیں ہے. گرتے ہیں ایسے گرتے ہیں کہ شرابی کبابی بھی ان کی حرکتوں پر شرمائے، اور غلام بنتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، ایسے بنتے ہیں کہ پھر مردانیت نام کا وجود اور اس کا اثر اور اس کا ایک جو ہے جرثومہ ان کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے. نیکی کے راستے پر چلاؤ، وہ کام کریں گے. حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں آپ کے بہت سارے احسانات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہیں. امی جان حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب یہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے، کل تو ملاقات ہوگی حوض کوثر پر. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں میرے محبوب؟ اللہ آپ کا ولی ہے، اللہ آپ کا وکیل ہے، اللہ آپ کا کفیل ہے. مرنے والی عورت اپنے زندہ خامن کو تسلی دے رہی ہے. اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا، اس کو تم نماز پڑھا کر تو دیکھو، اس کے سر پر دوپٹہ رکھ کر تو دیکھو، اس کے ہاتھ میں قرآن تو دے کر تو دیکھو، اس کے ہاتھ میں تسبیح دے کر تو دیکھو، اپنے گھر سے ٹی وی کا جنازہ نکال کر تو دیکھو، اور ماڈرن فیشن کے بھوت کو اور جن کو شیطان کو اس سے اتار کر تو دیکھو. میں کہوں گا کہ انشاءاللہ مردوں کے عقلیں حیران میں رہ جائیں گی. اما جان قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا، میرے محبوب، میرے سرتاج، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پانی کے بلبلے کی زندگی کا فاصلہ ہے.
کل ہماری جنت میں ملاقات ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے میں ملاقات ہوگی۔ میرے محبوب، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، امت پیاسی ہے، امت ضلالت پر ہے، امت گمراہی پر ہے۔ جو وقت آپ میرے پاس گزار رہے ہیں، اتنا وقت اگر اس پیاسی امت کے پاس آپ جائیں گے، کئی ہزار لوگ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ جائیے، آپ جائیے، کتنا اپنے صبر کو، دامن کو تھاما ہوگا، سینے پر صبر اور استقامت کے جو ہے چٹان کو رکھا ہوگا۔ مرتے وقت عورت تو یہ چاہتی ہے کہ 1:30 بجے 2 بجے اسے درد شروع ہوتا ہے، اور صبح میں 7 بجے بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے دن یا تیسرے دن بھی مرد کو باہر کتے کی طرح گلے میں پٹا باندھ کر باہر رکھتی ہے۔ وہ جو ہے کھٹملوں میں سوتا ہے، وہ مچھروں کے اندر سوتا ہے۔ اما جان کہتی ہے میرے آقا، میرے محبوب، میرے مولا، آپ جائیے، امت پیاسی ہے، کتنی دیر کے اندر جو ہے شرابن طہورا سے وہ سیراب ہو کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جائیے، ملاقات تو عرش کے نیچے ہوگی، ملاقات حوض کوثر کے کنارے ہوگی، جائیے، آپ تشریف لے جائیے۔ یہ حوصلہ کب آئے گا؟ جب عورت کے اندر تقویٰ آئے گا، عورت کے اندر دینداری آئے گی، اور یہی عورت اگر راہ راست سے ہٹتی ہے، کلام پاک نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر زلیخا کو اور دنیا کی عورتوں کو خطاب کر کر کہا ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا جو مکر ہے وہ مکر شیطان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک عورت کو پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی، گھر میں فقر و فاقہ تھا، بچے بھوک پیاس سے بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، وہ باہر نکلی، کرے تو کیا کرے؟ تو اس نے کہا او تانگے والے، اس زمانے کے اندر تانگے والے ہوتے تھے، گھوڑے والے، خچر والے، گدھے کی سواریاں، مجھے اپنے گاؤں سے شہر جانا ہے اور کچھ سودا سلف خریدنا ہے اور پھر واپس آنا ہے۔ تو اس نے بھاؤ طے کیا کہ اتنا بھاؤ ہے جانے کا۔ اس نے کہا کہ تجھے واپسی کی بھی سواری مل جائے گی، میرا عدالت کے اندر ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کام تو کر دے گا میں تجھے 100 روپے انعام بھی دوں گی اور تیرا 10 روپے جو بھاڑا ہے وہ 20 روپے بڑھا کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ بھئی مالا مال ہو جاؤں گا، 1 ہفتے کا راشن مجھے مل جائے گا، 120 روپے۔ اب وہ عورت کو لے کر گیا، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں۔ کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا کہ میرا خامین سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، بڑا جھگڑالو قسم کا میرا خامین ہے صاحب، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تانے دیتا ہے، جوتے مارتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا، ایک میرے اوپر احسان کر، 120 تو مل رہے تجھے۔ کہا کیا؟ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میں تجھے کہہ دوں گی کہ تو میرا خامین ہے تو مجھ پر 3 طلاق پکار دینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مجھے پیسہ مل رہا ہے بھاڑ میں جائے، کہ میری طلاق تھوڑی نہ تجھے لگنے کی، اور نہ ہی تو میری بیوی ہے، 120 تو میرے پکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جو ہے عدالت کے کٹہرے میں اس کو بلایا گیا، کہا دیکھیے جناب والا، دیکھیے اس کی شکل صورت دیکھو کتنا بڑا ظالم ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو ظالم کہتی ہے، طلاق طلاق طلاق، اس نے پکار دیا۔ اب اس کے بعد جو باہر آئے تو اس نے قاضی صاحب سے کچھ بات چیت کی، اور بات چیت کیا کی؟ کمانے کا پورا ذریعہ اس نے بنا لیا، اور پورے جیب اس نے گرم کرنے اور اس کے جیب خالی کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ عورت مکر پر فریب پر آتی ہے تو سامنے والے کو، عقل مند کو کیسے ٹھکاتی ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے پر لگ جاتی ہے وہ مکر اور دھوکہ کیسے دیتی ہے، میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔